ادارے میں ہو, کرتے کیا ہو نیب میں, کرتے کیا ہو ایف آئی اے میں, کرتے کیا ہو بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی, جانی چاہیے, اس لیے کہ یہ تمام اپنا پتہ لیتے ہیں, اپنا حصہ لیتے ہیں, شرم آنی چاہیے ان کو. دیکھیے ہم نے بہت کچھ ایسا کیا ہے, ماضی کی مثالیں مجھے دے دینے دیجیے. جب فاروق لغاری صاحب اس ملک کے سربراہ تھے تب ایمل کانچی کو دیا گیا, تب یوسف رمزی کو دیا گیا. ہم نے اپنے ملک کے قانون کو اس قابل نہیں سمجھا کہ ہم ان کا ٹرائل یہاں پر کریں. کیا امریکہ نے ہمیں مانگنے سے کوئی مجرم دیا؟ کیا بھارت نے ہمیں مانگنے سے کرنل پروہت دیا؟ نہیں, وہ ہماری بچی نے وہاں پہ ہے, اس کو نہیں دے رہے. کیا ہم اپنی بچی عافیہ صدیقی کو واپس لا سکے؟ جب قسم پرسی کا حال یہ ہے تو پھر میرے خیال سے ان کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کو ایک مثال دیتا چلوں جلدی میں. ایک دفعہ بھارت کے وزیر ریلوے مسٹر فرنینڈس وہ امریکہ گئے, انہوں نے کہا کہ آپ کی تلاشی ہوگی. انہوں نے ان کے کپڑے اتروا کے تلاشی لی. انہوں نے تلاشی دینے کے بعد کہا تھینک یو ویری مچ, مجھے اگلی فلائٹ سے واپس جانا ہے, میں ایئرپورٹ سے باہر نہیں جانا چاہتا. وہ واپس آئے اور انہوں نے آ کے ایک ایک قانون پاس کیا کہ کوئی امریکن بھارت میں کہیں سے داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کو لٹا کے اس کی تلاشی نہ لی جائے. 12 گھنٹے کے اندر وہ فیصلہ جو ہے وہ واپس ہو گیا تھا اور امریکہ کی حکومت نے بھارت کی حکومت سے معافی مانگی تھی. یہ ہوتا ہے نیشنل ری ایکشن. ہم نے اتنا تو نہیں کیا, بہرحال ہم نے اتنا کر دیا ہے کہ بھائی ہمارے لیے جس کا ویزا ہے وہ بھی ویزا لے کے آئے گا, اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکے. نہیں, ہمیں کرنا پڑے گا, اس لیے کہ اگر ہم نے اپنا نیشنل آنر بچانا ہے, اگر ہم نے لوگوں کو یہ میسج دینا ہے کہ ہم بھی ایک ساورن نیشن ہیں, ہمارے ہاں بھی قانون اتنے ہی سخت ہو سکتے ہیں. اگر آپ امریکنوں کو, اگر آپ مسلمانوں کو امریکہ سے نکال رہے ہیں, اگر آپ پاکستانیوں کے آنے پر پابندی لگا رہے ہیں تو یہاں روکنا چاہیے کہ کوئی امریکن. یہ بتائیں امریکہ آپ اتنی دفعہ گئے ہیں, کتنے لوگوں کو پروٹوکول ملتا ہے وہاں پہ؟ کسی کو پروٹوکول ملتا ہے دیکھا ہے؟ کسی کو بھی نہیں, کبھی بھی نہیں. ہم یہاں پہ ان کو پروٹوکول میں اندر تک جا کے وصول کر کے لے کے جاتے ہیں. یہی وہ تفریق ہے جس کی وجہ سے ہم آج اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ ہمارا نیشنل آنر جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہا ہے. لوگ یہاں آ کے سنگین گھناؤنے جرائم کر کے اسکاٹ فری اپنے اپنے ملکوں کو واپس لوٹ جاتے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بہت مثالیں دی ہیں اور بہت مثالیں کوٹ کی جا سکتی ہیں. ان سی آئی اے کانٹریکٹر کی یہاں موجودگی کس کا فیل تھا, کس وزیر سفیر کے ہوتے ہوئے یہ اتنی تعداد میں پاکستان آئے تھے, ان سب کا احتساب ہونا چاہیے. سر انہوں نے گھر کیسے کرائے پہ لیے, کس نے کرائے پہ دیے؟ کوئی قانون ہے پوچھنے والا کہ سی آئی اے کے کانٹریکٹرز پاکستان میں گھر کرائے پہ لے کے رہتے رہے؟ ریمنڈ ڈیوس اینڈ کمپنی ساری. ابھی تو خدا کا شکر یہ ہے کہ امریکہ یہاں پر اپنے کاؤنسلیٹ کے نام پر 250 ایکڑ کے اوپر ایک ہیوج عمارت تعمیر کرنا چاہتا تھا, جو میں کریڈٹ دوں گا لاہور کی خاص طور سے لوکل بلدیہ کہتے ہیں آپ اس کو, لوکل باڈیز, انہوں نے ریزسٹ کیا اور وہ اپنے اس یعنی گھناؤنے منصوبے کو تکمیل کرنے سے باز رہے. اگر وہ یہاں بن جاتا اس میں چھوٹی سی وضاحت کر دوں کہ وہ 1 یا 2 افسروں کا کام تھا. کیوں؟ اس وقت لاہور میں کوئی لوکل گورنمنٹ نہیں تھی, کچھ لوگ کھڑے ہوئے, انہوں نے ہمیں بھی شامل کیا اور انہوں نے وہ راستے روک دیے, سارے نہیں ہونے دیا وہ کام. ویلکم بیک ناظرین. چین آج پھر, کل بھی ہم نے اس پر بات کی تھی, لیکن ایشو آج الگ ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ کو شاید یاد ہو 1962 میں چین اور بھارت کی ایک جنگ ہوئی تھی. اس جنگ کا نتیجہ یہ جو ہوا تھا بھارت کے ساتھ, وہ بھارت آج تک اپنے زخموں پہ دیکھتا ہے کہ زخم ابھی ملتمل نہیں ہوئے ان کے, لیکن ان کا وہ تنازع بھی جاری ہے. چین نے ابھی بھارت کو پھر وارننگ دی ہے, اس کے مورچے مسمار کر دیے ہیں. بھارت سمجھ سکے گا زبان اس کی؟ دیکھیے چین کو اپنی زبان سمجھانی آتی ہے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ 1962 کی جو وار تھی وہ شروع کہاں سے ہوئی تھی, جب چین کی قیادت نے دیکھا کہ بھارت جو ہے وہ بیہیو نہیں کر رہا ہے, بارڈر کے اوپر ایسی حرکات ہیں اس کی, تو انہوں نے الزام عائد کیا پہلے تو یہ کہ ہماری بھیڑ بکریوں کے 2 ریوڑ جو ہیں وہ بھارتی فوجی اٹھا کے لے گئے ہیں, گھیر کے ان کو اپنے علاقے میں لے گئے ہیں. اس چارج پر انہوں نے ان کو دھمکی دی, اس کے بعد الٹیمیٹم دیا اور اس کے بعد وہاں جنگ شروع ہو گئی. ڈسپیوٹ تو موجود تھا بارڈر کا, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ 1962 میں جو مزہ بھارت نے چین کے ساتھ جنگ میں چکھا, سینکڑوں نہیں ہزاروں کلومیٹر کا علاقہ جو ہے وہ آج تک چائنا کے قبضے میں ہے. اور یہ جو تازہ واردات ہے وہ اس لیے ہے شعیب الدین کہ بھارت نے ان زائرین کو چائنا کے علاقے میں تبت میں جانے سے روک دیا تھا جو وہاں سے آنا چاہ رہے تھے, اور اس کے نتیجے میں
پھر چائنا کی قیادت نے بھارت سے پہلے ریکویسٹ کی، پھر ان سے مطالبہ کیا، پھر اس کا تقاضا کیا، اور بالآخر انہوں نے پھر رد عمل کے طور پر جو سب سے بڑا جو وہاں مورچہ تھا ان کا، جس کو آپ کہتے ہیں ہیوج بنکر، اس کے اوپر بلڈوزر کے ساتھ اس کو بلڈوز کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یہ چین کی طرف سے بھارت کو میرے خیال سے وارننگ ہے، کیونکہ اس کا رویہ سی پیک کے حوالے سے جو ہوتا جا رہا ہے، اس کا رویہ امریکہ کی خوشنودی کے لیے چین کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، جس طرح سے بھارت کو چودھری بننے کا شوق ہے، اس سب کچھ کا حساب کتاب کرنے کا میرے خیال سے وقت آ رہا ہے۔ ایک معمولی سی غلطی جو ہے بھارتی قیادت کی یا مودی کی امریکہ کی شے پر اگر اس نے کی تو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا پوری آپ قوم کو کو۔ یاد ہے وہ آرمی چیف نے کیا کہا انڈیا کے، بپن راوت صاحب نے؟ وہ کہتے ہیں ہم 2 محاذوں پر لڑنے کے لیے تیار ہیں، یعنی کہ ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم پاکستان سے اور چائنا سے بیک وقت لڑ لیں گے۔ یہ پاگل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال سے اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو جتنے بھی بھارتی افواج کے چیفز آئے ہیں، یا وہ دماغی طور پہ پیدل ہوتے تھے یا ان پر دیوانگی کے دورے پڑتے تھے، لیکن سب نے یک زبان ہو کے بھارت کی سول قیادت کو ہمیشہ یہ بتایا، چاہے وہ کانگریس تھی چاہے وہ بی جے پی تھی، کہ پاکستان کے ساتھ نہ آپ کنونشنل وار جیت سکتے ہیں نہ آپ نیوکلیر وار جیت سکتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ان کی اس قسم کی ہرزہ سرائی کا زیادہ نوٹس نہیں لینا چاہیے۔ میرے خیال سے چائنا جو ہے وہ بھارت کو کسی بھی ایک بات کو جواز بنا کے سبق سکھانے کے موڈ میں مجھے دکھائی دیتا ہے۔ آگے جو ہوگا وہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ جی آپ اگلے ایشو پہ جانا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل جانا چاہ رہا ہوں۔ اصل میں وہ ایشو بڑا اہم ہے، کشمیر پھر آ جاتا ہے، پھر انڈیا آ جاتا ہے۔ ہم تو لگتا ہے انڈیا کا مطلب ہے ہم سے آج جان جو نہیں آپ چھوڑ بات رہی۔ کرنے جا رہے ہیں نا چاچو، وہ آپ دل سے نہیں کر رہے ہیں، کیوں اس سر؟ لیے کہ میرا پرائم منسٹر جس کے بارے میں آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ بھارت کے ساتھ بہت یعنی دوستانہ رویہ ہے، ہاں جی۔ کشمیر پر کبھی بات نہیں کرتے ہیں، یہ جو آپ کے کس سامنے بارے میں رکھا ہوا کہا ہے، انہوں نے؟ پہلے ایرانی لیڈر کا بیان سنا وہ بعد میں پہلے ہم اپنے لیڈر کی بات کریں گے۔ اچھا جی چلیں۔ جو گٹھ جوڑ بھارت اور امریکہ کا ہوا، جس طریقے سے بغل گیر ہونے کی باتیں ہم نے کی، تصویریں بھی ہم نے دیکھی سوشل میڈیا پہ بھی، اخبارات میں بھی، اس کے اوپر پرائم منسٹر نے کیٹیگوریکل سٹانس لیا ہے۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا مشترکہ اعلامیہ میں ذکر نہ ہونا تشویشناک ہے، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ کشمیریوں کی حمایت ترک نہیں کریں گے۔ یہ پہلے چاچو کہیں تو دے دے ڈیول کو اس کا کریڈٹ جہاں وہ پاکستان میں کسی کی جرت ہے وہ کہے ہم کشمیر کی حمایت نہیں کریں گے؟ لوگ جان سے مارتے ہیں۔ یعنی جب وہ نہیں بول رہے تھے تو بھی آپ کو تکلیف تھی، تو تب یہ تکلیف تھی کہ بولو، اللہ کا آپ واسطہ ہے کو بول بولو۔ پڑا تو پھر تکلیف ہے آپ کو۔ کشمیر ہمارا کاج ہے، جب قائد اعظم کہہ گئے شہرک ہے تو شہرک ہے۔ اس کے حوالے سے تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی۔ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ نہیں ہے، بالکل نہیں۔ کشمیر نے ریاستی دہشت گردی کر کے یہ دیکھ لیا کہ لوگ گولیوں کے سامنے پاکستان کے جھنڈے لے کے آ رہے ہیں، لوگ گولیوں کے سامنے، توپوں کے سامنے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ 14 اگست لائیں، وہ کھڑے ہیں آپ کے ساتھ، میچ جیت کے آئیں، کہیں بھی کوئی بھی میچ جیت لیں، انڈیا کو ہرا دیں، پاگلوں کی طرح وہ نکلتے ہیں۔ یہ جو ابھی چیمپئنز ٹرافی جیتی ہے ہم نے، اس کی سیلیبریشن سری نگر میں ہوئی، ہم سے زیادہ وہاں ہوئی ہے۔ ان فرنٹ آف دا ٹوز آف دا گنز۔ یس۔ اب آ جائیں آپ جو ذکر پہلے کرنا چاہ ہاں رہے جی، تھے۔ مجھے خوشی ہے، بہت خوشی ہے کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ 56 اسلامی ممالک میں سے کوئی ہماری بات ہمارے بالکل ساتھ ٹھیک بات ہے، بالکل 100% ٹھیک۔ ایرانی لیڈر نے بڑا کھول کے کہا ہے کشمیر پہ ہم ساتھ کھڑے ہیں، اس سے اچھا کیا ہوگا بخاری صاحب؟ دیکھیے ان کا جو بیان ہے وہ میں آپ کو لفظی طور پہ بتا دوں۔ ایرانی سپریم لیڈر کا کہنا ہے کہ کشمیر پر ظلم کرنے والوں کا دنیا بائیکاٹ کرے۔ ارے بابا ایسی بات تو ہم نے کبھی نہیں کی ہے یار، یہ تو بہت ہی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ شعیب الدین کہ یہ تو بڑا جرات مندانہ ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ دنیا کھل کر کشمیری اور فلسطینی عوام کی حمایت کرے۔ یہ تو ایک ایسی گفتگو ہے، ایک ایسا یعنی انہوں نے انیشیٹو لیا ہے جس کا گراس روٹ لیول پر پوری مسلم امہ میں استقبال کیا جائے گا۔ میرے خیال سے لیڈرشپ چاہے جس ملک کی جو بھی سوچتی اور سمجھتی ہو، لیکن جہاں تک عوام کا تعلق ہے کشمیر اور فلسطین کے بارے میں میرا نہیں خیال کہ دو رائے ہو سکتی۔ سر اسی اسلامی مسلم امہ میں جب بھی OIC کی میٹنگ ہوتی تھی کشمیر کے بارے میں بات ہوتی تھی، کیا وجہ ہے؟ ہم اتنے کمزور پڑ گئے کہ ہمارے ساتھ ہی کوئی نہیں کھڑا۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے۔ رابطہ گروپ جو ہے کشمیر کے اوپر OIC کا، اس کی بھی کوئی زیادہ ایکٹیویٹیز نہیں ہیں۔ جب ہم یونائٹڈ نیشن میں تھے سپٹمبر میں تو وہاں یہ کہا گیا تھا کہ 2 فیکٹ فائنڈنگ مشنز بھیجے جائیں گے، لیکن ہر دفعہ
ایسے کسی بھی انیشیٹو کی بھارت جو ہے وہ چونکہ پوری قوت کے ساتھ. ایک نام لے لوں جی گناہ گار کا نام لے لوں اس حالات کو پہنچانے والے کا, مولانا فضل الرحمان. دیکھیں وہ کشمیر کمیٹی کے حوالے سے یس ان کا نام ضرور آتا ہے, لیکن وہ اس کاز کے خلاف ہوں گے نہیں میں نہیں کہتا کاز کے خلاف ہوں گے, پر کاز کے لیے کر کچھ نہیں لگتا ہے. وہ اپنے تئیں کوشش تو کرتے ہوں گے لیکن چونکہ ان کی پذیرائی بھارت میں بہت ہوتی ہے اس لیے وہ ذرا تھوڑا سا میرا خیال ہے آپ اب صحیح جگہ پہنچ گئے ہیں. ان کی جماعت کے بڑے بھی وہاں پہ ہیں. ہاں جمعیت علماء ہند جو ہے وہ بہت بڑی جماعت ہے وہاں کی. لیکن یہ ایک اور ذرا ایشو کے طرف بھی چلتے چلتے میرے خیال سے گفتگو ہونی چاہیے کہ گائے کے ایشو کو لے کے ابھی بھی وہاں پر بھارتی انتہا پسندوں کا وہی حال ہے. ابھی ایک تازہ ہلاکت نوجوان کو مار وہ ہوئی ہے. یہ میرے خیال سے اس کے اوپر ہماری حکومت کا نام بولنا جو ہے نا مجھے سمجھ میں نہیں آتی. ہم یونائٹڈ نیشن میں ایشو تک نہیں اٹھانے کے لیے تیار, ریاکٹ کرنے کو تو چھوڑ دیں. آپ دیکھیں ایک امریکی دنیا میں کسی حصے میں کسی بھی طرح مر جائے وہ پاگلوں کی طرح اٹھتے ہیں اور وہاں فیکٹ فائنڈنگ کے لیے اپنے بندے بھیجتے ہیں. ایف بی آئی پہنچ جاتی ہے, چیک کرتی ہے کیوں مرا, کیسے مرا, کون ذمہ دار ہے. ایک امریکی کہیں بھی, ہم روزانہ مرتے ہیں, کوئی پوچھنے والا ہے. میرے خیال سے ہم اس پروگرام کی وساطت سے اپنی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا کے لیے یہ جو پلیٹ فارمز موجود ہیں, چاہے وہ OIC کا رابطہ گروپ ہے, چاہے پاکستان کی کشمیر کمیٹی ہے ہاؤس کی, ان سب کو ری ایکٹیویٹ کریں اور ایک ڈپلومیٹک افینسو لانچ کریں جو پوری دنیا کے کیپٹلز کو وزٹ کر کے جا کے وہاں بتائے کہ اے عقل کے اندھو, تم نے جو خاموشی, مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے, یہ ہے وہ امیجز جو کشمیر میں ہو رہا ہے, جو وہاں ریاستی دہشت گردی کی بدنما بدتر مثال جو ہے, ہر نئے روز ایک نیا واقعہ ہوتا ہے. اس کے اوپر اگر آپ نہیں بولیں گے تو دنیا میں ظلم جو ہے وہ بڑھتا جائے گا. لیکن میں اس پہ بڑا پھر دوبارہ کہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان کی طرح نہیں کہ وہاں گئے, شام کو پاکستانیوں سے ملے, روٹی شوٹی کھائی, روٹی شوٹی چوری شجاعت والی کھائی اور اس کے بعد چلے گئے. اس کے بعد ساتھ چوری شجاعت والا وہ بھی کہو نا مٹی پاؤ. مٹی پاؤ یہ نہیں کرنا. آپ نے کھڑا ہونا ہے, ملنا کس سے ہے, اس ملک کے پالیسی سازوں سے, ان لوگوں سے جو MPs ہیں, جو MNAs ہیں, وہاں وہ لوگ جو بات کر سکتے ہیں. نہیں کریں گے. اللہ کا واسطہ ہے, قوم آپ سے منتیں کر رہی ہے, خدا کے لیے کشمیر کے لیے کچھ کرو. ناظرین ہم تو ان سے صرف ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں, کوئی طاقت تو ہے نہیں ہمارے پاس, پھر ریکویسٹ کرتے ہیں پلیز اس ملک کے لیے کچھ کریں. آج تک کے لیے اتنا ہی. سلیم بخاری اور شعیب الدین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.